السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اسلامی بھائی کے سوال پر بات کریں گے۔ سوال اگر آپ سنو گے اور اس کا جواب جب آپ سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آج ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے، اور وہ جو ہے برباد کیسے ہو جاتا ہے، اور شیطان جو کتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے اس جو ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو دین ہے اس کو برباد کرنے کے لیے شیطان کتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں شیطان بھلا دے اور پھر تمہیں یاد آ جائے تو ظالم کے پاس مت بیٹھا۔ اگر تمہیں شیطان بھلا دے اور پھر تمہیں یاد آ جائے تو ظالم کے پاس مت بیٹھو۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم پاک کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے آپ کو گمراہ لوگوں سے بچاؤ، گمراہ لوگوں سے بچاؤ کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دے۔ اب میں یہ جو دو باتیں کی، میں نے ایک قرآن کی آیت اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے یہ کیوں رکھی ہے، اب میں جب سوال اور جواب پر بات کروں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو دور کرنے والا بھی میرا رب پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں، دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور آپ قرآن مجید جب اٹھا کر دیکھو گے تو یہ جو گھر میں پریشانیاں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، کس کی وجہ سے آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھو، جب ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں نا تو پلٹ کر کے وہی گناہ، ان کی سزا جب ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارے گھروں میں کچھ پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، اور انسان یہ سمجھ کر بیٹھتا ہے کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا کہ مجھ پر یہ سارے پریشانیوں کے پار ٹوٹ پڑے، اور پھر وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں لیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر کسی کے پاس جاتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میری اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس سوال پر آتا ہوں جو کہ سوال آج میرے پاس موجود ہے۔ دیکھیے، ایک اسلامی بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ جوان تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر گناہ کبائر معاف عطا فرمائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر میں جو ان کے بزنس چلتا تھا وہ بھی تھوڑا ڈگمگا گیا، یعنی بزنس میں بھی لاس ہونے لگا، پھر گھر میں تھوڑی بہت پریشانیاں بھی ہونے لگی۔ تو اب وہ جو گھر والے لوگ تھے وہ کئی لوگوں کے پاس گئے کہ بھئی میرے گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب بہت سارے جو تکا لوگ جو لگانے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں، یا جو اخبارات میں جو راشی فل ہوتا ہے، یا پھر جو عامل لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ تکا لگانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تکا لگا کر ان کو دے دیتے ہیں کہ بھی یہ ہو رہا ہے، اس کو تو یہ تم کام کر لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اس میں ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر بندہ جب صبح اٹھتا ہے، اخبار دیکھتا ہے، تو اخبار میں ایک آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں راشی فل آتا ہے، یعنی ہر انسان کے نام کا ایک ایک حرف جوڑ کر کے وہ راشی فل بنایا جاتا ہے۔ بندہ صبح اپنے جو اس کا پہلا نام ہوتا ہے وہ اپنا دیکھتا ہے کہ آج کا دن میرا کیسا کٹے گا۔ اگر بندہ اس پر کوئی یقین رکھتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو نہیں مانتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بازار میں بیٹھ کر کے کوئی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر آپ کے آنے والے کل کی اگر کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ جب یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر، اور پھر اگر آپ اس کی اگر آپ بات کو مانتے بھی ہو تو آپ اللہ اس کے رسول کے دین کو نہیں مان رہے ہو۔ اسی طریقے سے
درگاہوں پر جا کر دیکھ لیں کتنا ماحول خراب ہے آج درگاہوں کا، کتنی بدنام کر دی گئی درگاہوں کو، جو ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے جو مجاور ہوتے ہیں جن کو اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہے، اور وہ ایک حاضری کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کو حاضری آتی ہے۔ میں نے اس پر پہلے ویڈیو بنا دیا مکمل طور پہ، آپ جا کر ضرور دیکھیں، اسی چینل پر موجود ہے۔ میں تھوڑا اشارہ کر دوں حاضری کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، تو کافی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی درگاہ پر جب آپ جاؤ گے دیکھو گے کوئی آدمی یا کوئی عورت، خاص کر زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، جبکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا فتویٰ ہے کہ کوئی اگر عورت درگاہ پر جاتی ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، لیکن پھر بھی وہ جاتی، وہاں جا کر جو وہ مطلب نہ اس کی حالت خراب ہوئی پڑی ہوتی، بال بکھرے پڑے ہوتے ہیں، نہ اسے کوئی پردے کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بس بے ہوشی کی عالم میں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بس لوگ اس کے چاروں طرف ہوتے ہیں اور اپنی اپنی باتیں پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوٹ پاٹ کر رہے ہیں نا عورت، یہ جو زمین پر، اس کے اندر جو سامنے درگاہ ہے، وہ صاحب جو مزار ہے، وہ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کو حاضری کہتے ہیں لوگ۔ کئی لوگ تو اپنے گھر پہ یہ بزنس بنا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک شہید، جو چھوٹے سے بچے جو انتقال ہو جاتا ہے نا، ان کو شہید کہہ دیتے ہیں، کئی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ان کی حاضری آتی ہے صاحب۔ تو وہاں پر ان کے یہاں پر میلہ لگتا ہے، لوگوں کے جماوڑا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ پریشانی ہے، آپ جو ہے بتائیں، تو پھر وہ تکا لگاتے ہیں، اور کئیوں کا تکا صحیح بھی ہوتا ہے، کئیوں تکا غلط بھی ہوتا ہے۔ تو پھر مطلب اگر 100 کا غلط ہو جائے، ایک کا اگر صحیح ہو جائے تو پھر ایک کو مانا جائے گا، 100 کو چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں یار اس کا تو فرق پڑ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب یوں ہی کاغذ پنے کالے وغیرہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں پانی بتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہ مطلب کاغذوں پہ کچھ نقشے بناتے ہیں، پھر اس پہ جو ہے مطلب کچھ الگ الگ طرح کی کنکریاں ڈالتے ہیں، اس پر کچھ کوئلے ڈال کر کے پھر ان کوئلوں اور کنکریوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر پانی ہے، زمین میں یہاں نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، زمین میں پانی کہاں پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پاور دیا ہے یا وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر پانی کہاں ہے یا آپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ ایسوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حاضری کا میں نے اس پر پہلے ویڈیو بنا دیا ہے، فتاوی شارح بخاری میں موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ حاضری کا تصور کرتا ہے یا جس کے اندر حاضری آتی ہے، اس کا کوئی اگر احترام اور ادب بھی کرتا تو وہ اس کے لیے حرام ہے۔ آپ تو حاضری کی بات کرتے ہو، یہ تو پوچھنے کی بات الگ ہے، اس کی بتائی باتوں کی ماننا تو الگ ہے۔ اگر اس کا کوئی ادب بھی کرے نا، اس کو فلاں جو ہے مطلب ولی کی حاضری آتی ہے یا فلاں ولیہ کی حاضری آتی ہے، اگر اس کا ادب بھی کر لے یہ جان کر، تو فتاوی شارح بخاری میں موجود ہے 2 جلد میں کہ وہ حرام ہے، اس کا ادب کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر قوم والے، غیر مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس حاضری کی طرح ایک جو ہے اپنا ایک چبوترا بنا کر کے وہ جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی آتا ہے، ان کے یہاں پر بھی جماوڑا ہوتا ہے، اور وہاں پر ہمارے کئی مسلمان پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ سوچئے کہ پھر ایمان رہے گا کہاں پر، کہ جس بندے کا خود کا ایمان اللہ اس کے رسول پر نہیں ہو، اور وہاں جا کر ہم اپنی خود کی پرابلم اگر لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آپ بتائیے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ تو خود ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پہلے نجومی کہا جاتا تھا، یا کاہن کہہ سکتے ہیں، یا جس کو بھوشیہ بتانے والا آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری خرابہ کرنے والی ہے، ان کو اسلام مانتا تک نہیں ہے۔ اب حدیث دیکھ لیں، صحیح بخاری میں اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری میں وہ حدیث جو ہے مطلب حدیث نمبر ہے 6213، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کائنوں کے بارے میں، یعنی جو ہاتھ دیکھ کر کے بتاتے نا کہ تمہارے ساتھ کل یہ ہوگا، تمہارے ساتھ پرسوں یہ ہوگا، یا یہ حاضری کا جو معاملہ ہے، یہ سارے کائنوں میں آتے ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے، کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6213 ہے، آپ جا کر کے سرچ کر کے دیکھ لینا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ کائنوں کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھار تو وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ سچ میں ہوتی ہے، سچ میں ہوتی ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی، وہ جنوں کی باتیں ہوتی ہے۔ وہ جو ہے فرشتوں کے بیچ میں سے اچک کے لے کے آ جاتے ہیں اور اپنے کاہنوں کے کان میں مرغے کی طرح بول دیتے ہیں، اور کاہن اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے درمیان بات کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے کے صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 5817، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اسی کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ یہ کاہن کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر وہی سوال صحابہ کرام نے کیا، یا رسول اللہ وہ کبھی کبھار ایسی بات کے بیٹھتے ہیں کہ جو کہ حقیقت میں صحیح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ ان جنوں کی ہوتی ہے جو کہ آسمانوں تک جاتے ہیں اور وہ فرشتوں سے وہ بات اچک لیتے ہیں، یعنی فرشتے جو باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک آدھ کوئی بات اچک کر کے آ کر کے کاہنوں کے، یعنی جو بیٹھ کر کے بھوشیہ بتانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بتا دیتے ہیں، اور وہ اس میں 100 سے زائد، صحیح بخاری صحیح مسلم ہے کہ 100 سے زائد وہ جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو لوگ ڈھونگ کرتے ہیں، یہ اپنا جیبیں بھرنے کے لیے جو اپنا کام کرتے ہیں یا لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہیں ایسا کرتے ہیں، غیر مسلم ہے ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کو تو آپ چھوڑ ہی سکتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی مسلمان جاتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے پاس جو جاتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کی بات کو حق جانا، اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتارے دین کا انکار کیا۔ وہ میں نے پہلے بات بتا دیا، یعنی جو کسی آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے جو کہ بھوشیہ آپ کو بتاتا ہو، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتاتا ہو، یا اخبار میں جو آپ کا راسی پھل آتا ہو آپ اس پر یقین کرتے ہو نا، تو مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بات کو حق مانتا ہے نا، تو وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو پھر نہیں مانتا۔ اور ایک ایسی حدیث پاک جو ہے مطلب صحیح مسلم میں ہے، کتاب السلام میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی کاہن یعنی نجومی یا جو مطلب بھوشیہ جو بتانے والا ہے، یا جو حاضری یا جو کسی غیر جو ہے مطلب مذہب کے یہاں پر جا کر کے اپنے آگے کے حال چال یا اپنی پرابلم لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ پرابلم سولو کیسے ہوگی یا کیسے ہوگی، اگر وہاں جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تو ہم تو ہماری نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو ہماری تو نمازیں ہے ہی نہیں، قبول ہوگی کون سی؟ اور جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو تکلیف آئے گی ہمارے گھروں پر، کیونکہ اللہ نے وعدہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، جو تم دنیا میں گناہ کرتے ہو نا تو پھر وہی پلٹ کر مصیبت کے روپ میں تمہارے گھروں پر آتی ہے۔ اب کسی کے گھر میں ایک جو ہے نوجوان کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں جو پریشانیاں آنے لگی تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ ایک کسی غیر مذہب کے پاس چلے گئے۔ ایک عورت ہے، اس میں جو ہے مطلب ان کا کوئی ماننے والا کوئی خدا کہتی ہے کہ میرے اندر آتا ہے اور وہ آ کر کے مجھے سماچار دیتا ہے کہ فلاں کی حالت کیا ہے، فلاں کی حالت کیا ہے، میں پہلے کی باتیں جانتی ہوں۔ وہ بھی چلے گئے۔ میں یہاں پر ایک بات روک کر آپ سب کو بتا دیتا ہوں، یہ زیادہ تر ہماری جو مائیں بہن ہیں نا وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ عامل کے پاس جاتی ہو، چاہے وہ مطلب ایسے حاضری والوں کے پاس جاتی ہو یا پھر کسی اور کے پاس جاتی ہو، اس لیے وہ جاتی ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور علم ہوتا کیوں نہیں ہے وہ جاننے کی کوشش کبھی کرتی نہیں۔ آپ ان کو کہو نماز پڑھو تو وہ کہے گی اللہ معاف کرے گا۔ جب آپ پر تکلیف آتی ہے تو تب آپ صبر کیوں نہیں کرتی ہے کہ جب اللہ نماز کے وقت جب اللہ معاف آپ کو کر رہا ہے تو تکلیف جب آ رہی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکوہ گلہ کرنے کے باوجود، اگر آپ شکوہ گلہ کرنے سے بہتر یہ تھا کہ اللہ جو ہے آپ صبر کرتے، لیکن وہاں تو ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، ہم پہنچ جاتے کسی اور کے پاس۔ اب وہ وہاں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ 1 ہفتے بعد میں آپ کو رزلٹ بتاؤں گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اس نے رزلٹ کیا بتایا، اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں کہ پورا دھیان رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ایک جگہ ہائی لائٹ رکھتی ہے کہ اگر یہ وہاں جائے گا نا، میں اگر یہ بات کہوں گی تو وہ مان لیں گے، یہ ہائی لائٹ بات رکھتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کسی کو بھی جا کر کے آپ صرف چیکنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں،
جا کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو ضرور وہ ایک بات کہیں گے کہ یہ بات ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو نوجوان جو لڑکا اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے نا، اس کی روح ابھی بھی بھٹک رہی ہے، وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے، دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کے گھر میں پرابلم آ رہی ہے۔ بتانے والی کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ ماننے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور میں پہلے ہی مسند احمد کی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی ایسی باتوں کو مانتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے دین سے وہ انکار کرتا گویا، اور اس کی نمازیں تو جو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نمازیں تو ویسے ہی ہماری ہے ہی نہیں، اگر ہم نماز پڑھتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ حالات بھی نہیں ہوتے آج۔ تو ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی روح جو ہے آپ کے گھر کے آس پاس ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ جو ہے ہندوستان میں جو ہائی لائٹ، میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ ہائی لائٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑی درگاہ کس کی ہے؟ حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہے، جو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں درگاہ، حالانکہ بہت ساری ہے جن کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کو ہر کوئی جانتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے پریوار کے سمیت سارے کے سارے وہاں جا کر کے ایک بار آ جاؤ، آپ کی گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں کہا ہوگا کہ آپ مکہ جا کر کے آ جاؤ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں یہ کہوں گی یا اگر یہ میں کہوں گا تو یہ لوگ مانیں گے نہیں، یا اگر میں کسی کو کہوں گا کہ مدینہ جا کر آ جاؤ یا بغداد جا کر آ جاؤ تو یہ جا کر آئیں گے نہیں، اجمیر تو پاس میں جا کر آ جائیں گے یہ۔ اس لیے وہ ایک ہائی لائٹ جگہ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس میں، اور رکھنے کے بعد وہ لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنانے کے ساتھ ساتھ اب جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے دربار میں جا کر کے آپ کیا کرو گے؟ کیا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ نے بات تو ایسے لوگوں کی مانی ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ جب آقا نے فرما دیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن سے آپ بات لے رہے ہو، تو پھر آپ ان کی بات لے کر کے پھر آپ کو تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں اب ہم اجمیر جائیں گے یا اب ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور پھر وہ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں، بات یاد رکھیں، وہ بھی ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر میں اپنا کوئی مذہبی اگر کوئی قلعہ یا مذہبی اگر کوئی عبادت کا اگر بتاؤں گی انہیں تو وہ بتاؤں گا یا بتاؤں گی انہیں تو وہاں وہ جائیں گے نہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی جو مطلب اس کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں جا تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا شیطان جو ہے نا آپ کے جو ہے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اپناتا ہے کہ آپ کا ایمان کس طرح سے خراب ہو جائے، اور آپ کے پاس اگر ایمان نہیں رہے گا نا تو آپ چاہے کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اس کا کوئی عذر نہیں ملنے والا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر تم جاؤ گے تو تم جو ہے میرے اتارے ہوئے دین جو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتارا تم اس کا انکار کر رہے ہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، تو پھر یہ بتائیے کہ پھر وہاں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ درگاہ پر آپ نہ جائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غریب نواز کی درگاہ پر نہ جائیں آپ، لیکن آپ کسی اور کے کہنے سے یا یہ مان لیتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی روح ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا میں اور بھی لے جاتا ہوں، وہ دیکھیے آپ کی اپنی خود کی جو ہے نا چیز وہ آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے صحیح مسلم کی شروع میں حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے آپ کو گمراہ لوگوں سے بچاؤ کہ وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ اب ان کے نزدیک سوچ یہ ہوتی ہے جو غیر مسلم ہے وہ سوچتے ہیں کہ روح بھٹکتی ہے، اس لیے جب ان میں سے کسی کا کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی روح کو کہیں وہ جا کر کے ڈال کے آتے ہیں۔ ہمیں بھی وہی سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کی روح جو یہاں پر ابھی بھی بھٹک رہی ہے، گھوڑے پر آتی ہے، جو ہے اونٹ پر آتی ہے یا فلاں جانور پر آتی ہے، بھلے ہی بندے نے کبھی گھوڑا دیکھا تک نہیں ہو، کبھی اس نے گھوڑا کبھی دیکھا تک نہ ہو، لیکن کہتی ہے کہ وہ گھوڑے پر آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اب جو بندہ جو شادی کے علاوہ کبھی گھوڑے پر بیٹھا بھی نہیں ہو اس کے پاس وہ گھوڑے پر کیوں آئے گا؟ اور اگر اس کا انتقال ہو بھی گیا، مان لیجیے انتقال کے بعد وہ جو ہوا
تو وہ اپنے گھر والوں کو کیوں پریشان کرے گا؟ آج مجھے بتائیے کیوں وہ پریشان کرے گا؟ یہ تو جو مان رہا ہے، اس کی ماں مان رہی ہے، یا اس کی چاچی مان رہی ہے، یا اس کی خالہ مان رہی ہے، یا اس کے والد صاحب مان رہے ہیں، یا اس کے کوئی بھائی مان رہا ہے، یا کوئی وہ مان رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب زندہ تھا تب ہمیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اب وہ ہمیں کیوں پریشان کرے گا؟ یعنی کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گمراہ ہے تو تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے کہہ دیا کہ گمراہ لوگوں کے پاس مت بیٹھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کریں۔ تو سوال میرے پاس یہ تھا کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد، انتقال سے پہلے گھر میں ایک دم صحیح سب کچھ چل رہا تھا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے گھر میں جو ہے نئی نئی پریشانیاں شروع ہوتی ہے۔ پریشانیاں شروع ہوئی تو وہ کئی لوگوں کے پاس گئے، حاضری والوں کے پاس بھی گئے، کئی جو ہے عاملوں کے پاس بھی گئے، ہر لوگوں نے الگ الگ ٹوٹکے بتائے، جو کہ ان کا بزنس چلتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ پھر وہ ہار کر کے ایک ایسے جو ہے مطلب غیر مذہب جو ہے مطلب عورت کے پاس گئے، جو جس کے اندر جو ہے وہ جن کی عبادت کرتی ہے، کوئی بھی ہو وہ اس کے اندر آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے اندر کوئی آتا، دعویٰ کرتی ہے وہ کہ اس نے مجھے بتایا ہے، خبر دی ہے کہ آپ کے بیٹے کی روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اگر ہم کرتے نا، تو آج ہمارے حالات یہ نہیں ہوتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے نا، تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ پھر آپ کو بھی اسی کے بھروسے چھوڑ دیا جائے گا، کہ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر تمہارا بھلا کرنے والا کون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا بھلا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ اپنے بندوں کو اس نے اختیار دیا ہے جن کو، وہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ جب کسی کو اختیار دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کل شیء قدیر، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے ایرے گیرے نتو خیروں کے پاس جائیں گے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایک سچی بات کی اس میں 100 سے زائد جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ان کی بیٹے کی روح جو ہے مطلب ابھی بھی بھٹک رہی ہے، گھوڑے پر آتا ہے، آپ کو تکلیفیں دیتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی کسی کے وجہ سے آپ کے نہیں آ رہی ہے، آپ کے جو اعمال ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر میرے گھر میں اگر پریشانی آ رہی ہوتی ہے نا، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ اگر میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، کسی اور کی وجہ سے پریشانی نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر مجھے اس پریشانی کو دور کرنا ہے نا، تو اس پریشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جھکانا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی۔ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے اس کو کبھی صحیح طرح سے پکارا بھی نہیں۔ جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو کبھی اس کا ہم ذکر ہم تک نہیں کرتے، بلکہ جب ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تب ہم الٹا ہم جو ہے شکوہ گلا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا، کسی جوان لڑکے یا کسی جوان لڑکی کا، یا جو ہے مطلب جو بچہ 5 یا 10 سال کا ہوتا ہے، تو کیسے کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے اس پر معاذ اللہ ظلم کر دیا، اس باپ پر جو ہے مطلب بڑی جو ہے اس کے ساتھ بڑا برا ہوا، اللہ نے بڑا برا اس کے ساتھ کیا، لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ جو بھی کام کرتا اس میں حکمت ہوتی ہے، اور ہر ایک حکمت ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سمجھ میں آئے، یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک حکمت ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سمجھ میں آئے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے بھی نا، تو آپ ایک کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں جو ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ٹائم پر نکالیں جو کہ اس کے حقدار ہیں۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو وہ اس حج کو کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو ہے مطلب پرہیز کریں، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر ایک روپ میں آ کر کے آپ کا ایمان لوٹنا چاہتا، آپ کا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو جن بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے، میں ان کے لیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر جا چکے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیا کسی نے کہ یہ معاملہ جو ہے مطلب ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہم وہاں چلے گئے، تو سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں،
کہ آپ وہاں پر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد میں عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے آپ اسے مسئلہ پہلے پوچھیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ ہم ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن جاننے والے سے کبھی نہیں پوچھتے۔ ہر کسی سے پوچھ لیتے ہیں، جاننے والے سے ہم کبھی بھی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ معلوم ہے وہ سچی بات بتائے گا۔ وہ سچی بات اگر وہ بتائے گا تو ہمیں وہ تھوڑی سی کڑوی لگے گی۔ نماز کا اگر ہم کہیں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ نماز پڑھیے، تو لگے گا نماز کب تک پڑھیں گے۔ اور دوسرا اگر ایک طرف عامل ہے، وہ کہہ دے گا میں ایک تعویذ بنا کر آپ کو دے رہا ہوں، آپ گلے میں ڈال لیجئے، ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، تو وہ تو اس کے لیے آسانی ہوگی نا، اس کو لگے گا نا بھائی ایک تعویذ جو تو پہننا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ کی جو ہے نماز آپ نے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ تعویذ پہنے چاہے کچھ بھی پہنے، پریشانی آپ کے گھر پہ آئے گی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں اور نہ ایسی باتوں پر یقین رکھیں کہ جو ہے مطلب آپ کی لکیروں کو کوئی پڑھ لے گا تو آپ کا جو ہے مطلب آنے والا وقت جو بتا دے گا، یا مطلب جو ہے اخبارات میں جو یہ راسی فل جو نکلتا ہے، یا جو ٹی ویوں پر صبح صبح جو شو چلتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، ایسا کلر آپ کے لیے آج دن میں اچھا ہوگا، وہ ہوگا، یہ چیزیں جو ہے مطلب یہ ساری کی ساری فراڈ ہے۔ کوئی نہیں ہے لوگوں کی دکان چلانے کا، صرف گھر ہے، آپ جو ہے مطلب ان کی جا کر جیبیں بھر رہے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کر دیں۔